بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ صبر تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو بہت مصروف۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ وہ بھلے لوگ تھے، اتوار کو اتوار کہتے تھے، میرے بزرگ محبت کو تہوار کہتے تھے۔ شیریں تھی اس قدر گفتار ان کی، تعظیماً بچوں کو بھی سرکار کہتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ خدایا کبھی کسی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ وقت تو انسان کی شکل بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ غرور، کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ ضروری تو نہیں انسان جب چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے
دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چھپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت گھٹن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بدل جاتا ہے، اور وقت نے مجھے بتایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لو۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی کسی کا نہیں۔ بعض لوگ اس لیے بھی ہمیشہ ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بروقت جان چکے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسائل تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، کسی کو بتانے یا جتانے سے ملنے والی دو پل کی ہمدردی مسائل کا مستقل حل نہیں ہوتا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سب کی شکر گزار رہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔